السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے نوکروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو بچہ بڑا پیارا لگا۔ حکم دیا گیا کہ اسے میرے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے لگا۔ گھر والوں کو کبھی یہ بچہ بڑا محبوب تھا۔ اس کا نام احمد یتیم رکھا گیا۔ بچہ بڑا ذہین و فطین نکلا، پڑھائی اور فرمانبرداری میں یکتا تھا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس بچے کی خوب دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اسے کسی بھی محرومی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد بیٹے نے اپنے والد کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ احمد یتیم کو اور زیادہ اہمیت دی اور اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے بطور خاص استاد مقرر کیا، جس سے احمد یتیم کی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوا۔ احمد خود آزاد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ بتدریج ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ نئی بادیاں کو اس پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ اس نے اس لیے اپنے خاص خادموں میں شامل کر لیا اور تمام شخصی اور ذاتی معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، احمد یتیم کی کارکردگی اور بہتر نظر آئی تو اسے محل کے تمام نوکروں کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب احمد یتیم تمام محل والوں کے نوکروں کا ذمہ دار تھا اور آزادی سے محل کے کسی بھی حصے میں جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد سے کہا، میرے خاص کمرے سے فلاں چیز لے کر آؤ۔ احمد جب اس کمرے میں گیا تو وہاں بادشاہ کے خاص لونڈی کو ایک نوکر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ فسق و فجور میں مبتلا اس لونڈی نے احمد کی منت سماجت کی، اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے۔ لونڈی خوبصورت تھی اور وہ اسے ورغلانے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت سر انجام دینے کو تیار ہوں۔ احمد نے کہا، معاذ اللہ، تم کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں اپنے امیر کی خیانت کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، مجھے فرش سے عرش تک لے گیا ہے۔ یہ کام ذلیل اور گندے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس نے لونڈی کو نصیحت کی اور توبہ و استغفار کی تلقین کر کے وہاں سے رخصت ہوا اور اسے یقین دلایا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ادھر سے اس لونڈی کو مسلسل فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں احمد میری میرا پردہ چاک نہ کر دے۔ شام کے وقت حسب دستور جب امیر اندر آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اور چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے امیر کے پاس پہنچ گئی۔ امیر اس وقت اکیلا تھا۔ اپنی خاص لونڈی کو روتے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں کس نے مارا ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ لونڈی نے مکر و فریب کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے، احمد یتیم نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی ہے، میں بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ میرے ساتھ تو وہ زبردستی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ امیر نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، بولا، اسے شخص کو موت کی سزا دی جائے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، لہذا اس نے اپنے ارادے کو صبح تک ملتوی کرنا مناسب سمجھا۔ ادھر احمد محل میں بے حد مقبول تھا، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ مصلحت کے خلاف تھا کہ اسے سرعام قتل کروایا جاتا، اس سے محل میں خواہ مخواہ چہمگوئیاں ہوتی۔ امیر نے سوچا کہ اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے جرم کا پتہ چلے، نہ قتل کا۔ خیر، امیر نے خود ہی منصوبہ بندی کی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلوایا اور اسے کہا، میں جس شخص کے ہاتھ ایک تھال بھجواؤں، اس کو قتل کر کے اس تھال میں اس کا سر رکھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ دینا اور پھر میرے پاس لے آنا۔ خادم خاص نے حکم کی تعمیل میں سر ہلا دیا۔ چند دن گزرے، امیر احمد یتیم کو بلایا اور کہا، اسٹور میں جاؤ، وہاں سے تھال لے کر فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو مجھے امیر نے بھیجا ہے اور جو وہ دے اس سے لے کر آؤ۔
अहमद यतीम अपने अमीर के हुक्म की तामील में थाल लेकर जलाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इससे बाज नौकर मिले, इनका आपस में झगड़ा हुआ था। उन्होंने इससे फैसला करने की दरख्वास्त की। इसने कहा, मैं अमीर के काम जा रहा हूँ, वापसी पर फैसला कर दूंगा। उन्होंने कहा, आपका भी फैसला करना नहायत ज़रूरी है, इस काम के लिए हम किसी और नौकर को भिजवा देते हैं। जब वो थाल लेकर आए तो आप इससे अमीर के पास ले जाएं। बात माकूल थी। उन्होंने एक नौकर को इशारा किया, वो थाल लेकर फलां शख्स के पास जाए और वो चीज़ दे। वो वापस जहाँ ले आए, तफाक देखें कि ये वही शख्स था जो लौंडी के साथ बदकारी का मुर्तकिब हुआ था। चुनाचा वो थाल लेकर इस खादिम के पास चला गया। इस खादिम खास ने कत्ल करने के लिए खास जगह का इंतखाब किया हुआ था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसने इस नौकर को साथ लिया और वहां पहुंच गया। इसने इसकी गर्दन मारी और सर थाल में रखकर खूब ढांप दिया और इसे अमीर के पास ले आया। खादिम खास इस थाल को लेकर हाजिर हुआ। अमीर ने थाल से कपड़ा हटाया तो वहां अहमद यतीम के सर के बजाय किसी और नौकर का सर था। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने पूछा, अहमद यतीम कहाँ है? बताया गया कि वो फलां जगह है। अमीर ने अहमद यतीम को बुलाने का हुक्म दिया। जब अहमद यतीम हाजिर हुआ तो पूछा, मैंने तुम्हें एक काम देकर भेजा था और कहा था कि थाल खुद लेकर जाओ, तुम खुद क्यों नहीं गए? अहमद यतीम जो तमाम हालात से बेखबर था, इसने नौकरों के दरमियान झगड़े और फिर इनके दरमियान सुलह का जिक्र किया कि मैं वहाँ मशगूल था। अचानक अमीर को एक ख्याल आया और इसने इस खादिम के बारे में पूछा कि क्या तुम इसे और इसके गुनाह को जानते हो? अहमद कहने लगा, हाँ, इसके फलां लौंडी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और इसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर चुप करा दिया था, मैं इसकी पर्दादारी करूं। अमीर को जब सारे वाक़ये का इल्म हुआ तो इसने लौंडी को कत्ल करने का हुक्म दिया और अहमद को मुरीद मुख्तियारात अता किए और इसके लिए इसके दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम मज़ीद बढ़ गया। ये था अंजाम एक वफ़ादार की वफ़ा का और ख़ाइन की ख़यानत का। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हक़ और सच है और बुरी तदाबीर का वबाल इस तदाबीर वाले ही पर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, हम जब भी किसी के बारे में बुरे ख्यालात रखेंगे या किसी के बारे में बुरा मंसूबा बनाएंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो देखने वाली है और वो बेहतर फैसले करने वाली है। इसलिए हमें हर किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? इसी तरह अच्छी और प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।